اس عبادت کو کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کے مال سے جیسے زکوٰۃ دینا، زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالنا، روزوں کا فطرانہ دینا، اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا، اسے مالی عبادت کہتے ہیں۔ ہماری فقہ حنفی جتنی کتابیں ہیں تقریباً سب میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ النذر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک صریح۔ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت صریح شرک ہے۔ تو جب نظر اور نیاز عبادت ہے تو عبادت حق ہے صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ عبادت کی پہلی قسم ہے مالی عبادت۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت۔ جس عبادت کا تعلق انسان کے جسم سے، بدن سے، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اعتکاف بیٹھنا، یہ سب بدنی عبادت ہے۔ اور ان میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے سجدہ ہے۔ وہ صرف اللہ کا حق ہے اور غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے اور کفر ہے۔ ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی آدمی نے نفس کعبہ کو سجدہ کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ دیواروں کو سجدہ نہیں کرنا، وہ تو صرف قبلہ ہے، سجدہ کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ۔ یہ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت۔ اور عبادت کی تیسری قسم ہے قولی عبادت۔ اسے آپ زبانی عبادت کہہ سکتے ہیں، لسانی عبادت کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔
جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، آپ احرام باندھتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، مدد کے لیے اس کو بلاتے ہیں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، میرے مریض کو شفا دے دے، مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، مجھے اولاد دے دے، قرضے سے نجات دے دے. یہ عبادت ہے اور اس کو کہیں گے قولی عبادت. اسے میں تھوڑی سی تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ اسے عبادت نہیں سمجھتے. سجدے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، رکوع کو عبادت سمجھتے ہیں، طواف کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، عشر فطرانے کو عبادت سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو پکار ہے مدد کے لیے، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، آرام میں، راحت میں، کوئی چیز مانگنے کے لیے اللہ سے التجا کرنا اس نظریے سے کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے، یعنی میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر آلات کے، اسباب کے، وسائل کے، ما فوق الاسباب وہ میری پکار کو ہر جگہ سے سنتا ہے. یہ پکار عبادت ہے اور عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. بے شک بے شک. لوگ اسے عبادت نہیں سمجھتے پکار کو. اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادت کا مغز ہے، مخ، نچوڑ، خلاصہ. اور مشہور مفسر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں الدعاء افضل العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ تمام عبادات میں سے افضل عبادت. دعا پکار اس نظریے سے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ غائبانہ، بغیر وسائل کے، اسباب کے. پھر میرے یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، لوگ مغالطہ دے دیتے ہیں کہ ریڈیو کی آواز کہیں سے کہیں جا رہی ہے اور موبائل کی آواز کہیں سے کہیں جا رہی ہے اور ٹی وی کی تصویر کہیں سے کہیں جا رہی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے تو بزرگ نہیں سنتے، یہ مغالطہ دیتے ہیں. پھر سنیے گا جو میں قید لگا رہا ہوں، غائبانہ پکار یعنی جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، بغیر ذرائع کے، بغیر اسباب کے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی آلے کے وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے. اس نظریے سے پکارنا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یا امام الانبیاء نے کہا؟ خود قرآن نے بھی کہا. جب نبی پاک نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، تو آپ نے اس پر بطور دلیل قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. سبحان اللہ. سنیے گا وہ آیت کیا ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے
ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ بے شک بے شک، یعنی قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دعا ہم مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ سینکڑوں دعائیں ہم مانگتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دعا ہم مانگیں گے میں جواب دوں گا، قبول کروں گا، نہ، مطلب یہ ہے کہ قبول کرنے کی طاقت جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکاریں قبول کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آیت کے اگلے حصے میں کہا ان الذین یستکبرون عن دعائی، کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ اس لیے کہ پہلے حصے میں دعا کا ذکر تھا، ادعونی، مجھے پکارو، تو پھر آخری حصے میں جب اس کا نتیجہ نکالنا تھا تو وہاں بھی یہی کہنا چاہیے تھا ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑ دیے، جو میری پکار سے اعراض کر دیے، میں بھی انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا، نہیں کہا۔ پہلے حصے میں دعا کا ذکر کیا، پکار کا ذکر کیا، اور جب نتیجہ نکالا تو کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ پہلے حصے میں پکار اور دوسرے حصے میں کیا لفظ بولا؟ عبادت، عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اشارہ کیا کہ دعا مانگنا، پکارنا، مدد کے لیے کسی کو بلانا، غائب آنا، اس نتیجے سے کہ وہ غیبی طور پہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکار کیا ہے؟ عبادت۔ لوگوں سے جب کہا جائے کہ یہ تم شرک کرتے ہو، غیر اللہ کو جو پکارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کوئی ان کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے نام کی کوئی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم ان کا کوئی سجدہ کر رہے ہیں، شرک کیسے ہو گیا؟ تو نبی پاک نے اور قرآن نے پکار کو کیا کہا ہے؟ عبادت کا۔ اللہ کی پکار ہوگی تو اللہ کی کیا بنے گی؟ عبادت۔ اور جب غیر اللہ کی پکار ہوگی تو وہ غیر اللہ کی کیا بنے گی؟ عبادت۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ سبحان اللہ، سبحان تو پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ میں ایاک نعبد کے ضمن میں یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، اتنا محدود معنی نہیں ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ میری مالی عبادت وہ بھی تیرے ہی لیے، بے شک تیرے لیے ہی، بے شک اور میری بدنی عبادت وہ بھی تیرے لیے ہی، بے شک، اور میری قولی عبادت وہ بھی تیرے لیے ہی۔ صرف اور صرف تینوں قسم کی باتیں میں کروں گا تو صرف تیرے لیے ہی کروں گا۔ بے شک۔ اسی کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر نماز کا ترجمہ سبحان اللہ، صرف نماز کا اللہ، سمجھ کے پڑھ لے، اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی۔ اللہ کا فضل و کرم سے۔ لیکن ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس نماز کے لفظوں کا معنی مفہوم نہیں سمجھتا، انہیں کوئی علم نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ سے کیا کہا ہے۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ جب میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا اللہ ہے؟ تبارک و تعالیٰ سے۔
پتہ کو نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور بات ہو کس سے رہی ہے؟ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک تیرے لیے وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کا اگر آپ میں سے کوئی عربی جاننے والے لوگ موجود ہیں، انت اور کا، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اب بندہ شروع ہو گیا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، حمد تیرے لیے، برکت والا ہے نام تیرا، اونچی ہے شان تیری، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو نمازی کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، مجھے حاصل نہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا کوئی نیک آدمی ہو جسے یہ مرتبہ حاصل ہو کہ وہ نماز اس طرح پڑھے کہ وہ رب سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جس کو حاصل ہو گیا اس کی نماز میں پھر بڑا سرور آ رہا ہے۔ رب سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم کلام ہو رہا ہے، رب سے باتیں کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے نماز کا ترجمہ تو سیکھ لو، بازار سے کوئی ترجمے والی نماز لے لو، وہ تو پڑھ لو، وہ تو سیکھ لو، اور پھر سوچو کہ ہم نماز میں اپنے رب سے کیا کہتے ہیں۔ ہر روز کئی مرتبہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، اس تشہد کو آپ شروع کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا میں نے تیرے لیے کسی کو پتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ علم ہے کہ ان تین لفظوں کا معنی کیا ہے۔ التحیات للہ، میری قولی عبادت للہ، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ وعدہ ہو رہا ہے، وعدہ جی، اور یہ وعدہ کرنے والا باہر نکل کے کہہ رہا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، اور نماز میں کیا کہہ رہا ہے؟ میری قولی عبادت، جس عبادت کا تعلق میری زبان سے ہے، میرے قول سے ہے، یعنی دعا مانگنا، پکارنا، صدا لگانا، غائب آنا، مصیبت میں مدد مانگنا، مولا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی عبادت للہ، اس کے لیے ہوگی، والصلوات، اور میری بدنی عبادت تیرے لیے ہی ہوگی، والطیبات، اور میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہی۔ بے شک ہر نمازی دو رکعتوں والی نماز ہو تو ایک مرتبہ، چار رکعتوں والی ہو تو دو مرتبہ، بار بار اللہ کو کہتا ہے میری ہر قسم کی عبادت للہ۔ آئیے ایسی صورت کا حوالہ دوں جو آپ سب کو یاد ہے۔ بچے کو یاد ہے، ستے ہوئے بندے کو یاد ہے۔ پڑھے گا آپ میرے ساتھ سورت کو پڑھیں گے تو آپ پڑھنے لگیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین آیتیں، اور پورے قرآن میں مضمون بھی تین ہی۔ قرآن میں ایک مضمون ہے مقام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک مضمون ہے پیغام محمد، تیسرا مضمون ہے انجام محمد۔ یہ جو اللہ نے 30 پاروں میں 3 مضمونوں کو پھیلایا نا، اسے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں رب نے بند کر کے رکھا۔ انا اعطیناک الکوثر، مقام محمد، فصل لربک وانحر، پیغام محمد، ان شانیک هو الابتر، یہ قرآن جو ہے نا، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہ میں بڑے ہیرے جواہرات اور موتی چھپے ہوئے ہیں۔ جو مفسر اور عالم اس میں غوطہ لگاتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی عجیب کتاب ہے۔ اور ہماری جماعت پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے اکابرین سے اللہ نے قرآن پاک کی خدمت کا بڑا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے آپ کو سورت کوثر کی تفسیر بتائی، یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے سرحد کے پنپیر میں مولانا محمد طاہر پنپیری رحمت اللہ، ان کا دوسرا انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں سورت کوثر میں اللہ اپنے نبی سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ 2 چیزیں مجھے دے دے اور 2 چیزیں مجھ سے لے لے۔ 2 شیاں من دے دے، اس دے بدلے 2 شیاں لے دے کیا دے؟ فصل لربک وانحر، کہ نماز پڑھ تو رب کے لیے، قربانی کر تو، یہ 2 چیزیں میرے لیے خاص کر دے۔ اس کے بدلے میں 2 چیزیں تو لے لے، انا اعطیناک الکوثر بھی، ان شانیک هو الابتر۔ ہمارے کامنا اللہ ان کی قبروں کو منور کرے۔ اور بھی انداز اختیار کیے جا سکتے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوثر کثرت سے ہے۔ اس کا معنی کرتے ہیں خیر کثیر۔ کیا معنی کریں؟ خیر کثیر۔ ہم نے آپ کو اتنی کثرت سے بھلائیاں عطا کی ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کوثر میں نبوت ہے، اس کوثر میں رسالت ہے، اس کوثر میں قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اس کوثر میں معجزے ہیں، اس کوثر میں معراج ہے، اس کوثر میں حوض کوثر ہے، سبحان اللہ۔ اس کوثر میں مقام محمود ہے، اس کوثر میں جنت کے اندر آپ کا مقام وسیلہ ہے، اور اس کوثر میں روحانی اولاد ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ کی سلبی اولاد فوت ہو گئی ہے تو غم نہ کیا کریں، ہر کلمہ پڑھنے والے تو ہم نے تیری اولاد بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتا جتنی تیری روحانی اولاد تیرے لیے قربانی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ان کے